علماء کی کاوشیں اور یہ علماء کے ساتھ مولانا علیم صاحب علی مجید صاحب کے ساتھ ان کے جو رفقا ہیں ان کی کاوشیں ہیں، آج حق کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ میلاد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اس سال آپ جانتے ہی ہیں 12 ربیع النور کو 12 ربیع الاول کو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد 1500 سال مکمل ہوا۔ سبحان اللہ، 1500 سال بہت بڑا عرصہ ہے آقا کی آمد، آپ کی تشریف آوری، اور آپ نے جو دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کیا یہ چلتا جا رہا ہے۔ ہر آئے دن لوگ ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، میجارٹی بڑھتے چلے جائیں گے اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کا شکر ہے۔ عاشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت اپنے دل میں قلب میں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہر سال اہتمام کرتے ہیں، ہر سال۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور حضور کی محبت کا دم بھرنے والے ایسے بھی ہیں کہ جیسے ہی میلاد پاک کا مہینہ آ جاتا ہے ان کا کام کچھ الگ ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ ذرا غور کرو، میں آپ کو جو باتیں بتانا چاہتا ہوں اور ایک آپ حضرات کے سامنے نتیجہ بتانا چاہتا ہوں آج کے دور کے حساب سے۔ ابھی آپ نے مولانا سے سماعت کیا قرآن و احادیث کی روشنی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا نہیں منانا آپ پیدا ہوتا ہے، اور جو اس اہتمام کی مخالفت کرتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، فائدہ اس سے کیا ہوتا ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والوں سے نقصان کیا ہوتا ہے، ذرا غور کریں۔ یہ بات پکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے اندر جو 73 فرقے ہوں گے 72 تو جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، صحاح ستہ کی احادیث شریفہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ بات پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی سب 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اب جنتیوں کا کام کیا ہوگا؟ قرآن و احادیث کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتے رہیں گے، اسی کا ذکر کریں گے، اسی کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ ابھی آپ نے مولانا سے سنا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، یہ آیات کریمہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پر دلالت کرتی ہیں۔ اب جیسے ہی میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ ایسی فکر رکھنے والے جو مخالفت کرنے والے میلاد پاک کی، وہ تو کہتے ہیں یہ بالکل بدعت ہے، کچھ کہتے ہیں شرک ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے۔ کچھ بدعت، کچھ شرک، کوئی ناجائز، یہ سلسلہ چلا آتا ہے، یہاں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ گستاخیوں کے حدود پار کرنے لگتے ہیں، گستاخی کے حدود پار کرنے لگتے ہیں، حد درجے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب کچھ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، کچھ خاموشی اختیار کرنے والے خاموشی اختیار کرتے ہیں، کچھ رد کرنے والے رد کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو میں اچھی طرح ذہن میں بات بٹھانا چاہتا ہوں، آج ہمارے لیے لازم ہے کہ اپنے ایمان میں پختگی پیدا کریں،
اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرے. اگر ایمان کے اندر پختگی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. عشق رسول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. محبت رسول نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ بدعت ناجائز، شرک سے تعبیر کرتے ہوئے الگ الگ، کل بدعت ضلالہ، یہ ایک آیت، یہ حدیث. پھر کچھ کہتے یہ ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، جیسے ہی میلاد کا مہینہ آتا ہے، والدین نعوذ باللہ من ذالک، انہیں حیا بھی آتی ہے یا نہیں؟ ان کا ایمان گیا کہاں؟ یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جہنمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے، میں دونوں باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. دونوں باتیں، خرابیاں کیا ہو رہی ہے، ایمان کیسے جا رہا ہے، ایمان کیسے محفوظ ہے. میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مہینہ آتا ہے، وہ ڈیٹ آ جاتی ہے، تو ان کا شروع ہو جاتا ہے دلائل کے ذریعے گستاخیاں کرنا، بے ادبیاں کرنا. قرآن بیان کر رہا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، یہی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یہی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. اب گمراہی کا ذرا غور کرو، حدیث کب یاد آ رہی ہے انہیں، حدیث عام کب کر رہے ہیں، اس حدیث کو لوگوں کے درمیان کب پھیلاتے ہیں. میلاد کا مہینہ آ جائے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آ جائے، معراج کا وقت ہو، اور اسی طرح شب برات ہو، تو یہ احادیث شریفہ انہیں یاد آتے ہیں. واٹس ایپ پہ، موبائل پہ اور الگ الگ انداز میں اخبارات میں وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ خلجان مسلمانوں میں پیدا ہو جائے، تشکک ہو جائے، شک ہو جائے. اور حوالہ ملتا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. وہ حدیث بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ العزیز. حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دربار میں آئے، وہ ایمان لے آئے تھے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے والد گرامی کا ٹھکانہ تو بتا دیجئے، کہاں ہیں ذرا بتا دیجئے یا رسول اللہ. حضور جانتے تھے علم غیب رکھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ والد کفر کی حالت میں مر چکے تھے، والد کفر کی حالت میں مر چکے تھے، یہ تو ایمان اب لائے ہیں. کفر کی حالت میں جو مر چکے تھے، انہیں خوف ہوا، ڈر ہوا، والد کی محبت غالب آئی، پریشان ہوئے، روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے والد گرامی کہاں ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، غلط بیانی سے کام نہیں کر سکتے، نہ غلط بات بول سکتے ہیں. نعوذ باللہ، وہ نسبت کافر بھی نہیں کرتے تھے، جھوٹ کی نسبت آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کافر بھی نہیں کر سکتے تھے اس زمانے کے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آئے، آنے کے بعد حضور نے فرمایا، ایک لفظ ارشاد فرمایا، ان ابی و اباک فی النار، ان ابی و اباک فی النار. حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، بے شک میرے چچا اور تیرے والد جہنم میں ہیں. اب کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اب کہتے ہیں باپ کو، اب کہتے ہیں تایا کو، اب کہتے ہیں چاچا کو، اب کہتے ہیں دادا کو، اب کہتے ہیں پردادا کو، عربی کا لفظ ہے. اب آقا نے دیکھا، آقا نے کیا دیکھا؟ آقا نے دیکھا کہ غمگین ہے، متفکر ہے، والد کے بارے میں پریشان حال ہے، والد جہنمی ہے یا جنتی ہے معلوم کرنا چاہتا ہے. ڈائریکٹ آقا یہ ارشاد فرما دے، ان اباک فی النار. تکلیف ہوتی، غمگین ہوتا،
پریشان ہوتا اور غم بڑھ جاتا، پہلے غم کو اتارا. کیسے غم کو اتارا؟ ان ابی، میرے چچا، اب کا مطلب میرے چچا، تیرے والد دونوں جہنم میں ہیں. یہ فرمانا تھا کہ غم کو کم کر دیا. غم کو کم کرنے کے بعد ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو چچا پر بھی ہوتا ہے، جو والد پر بھی ہوتا ہے، جو دادا پر بھی ہوتا ہے. آپ نے ڈائریکٹ فرما دیا میرے جو چچا ہیں وہ چچا اور تیرے والد جو ہے جہنم میں ہیں. یہ حدیث کو پیش کرتے ہوئے یہ بدبخت کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہے جہنمی ہیں، جہنمی بتا رہے ہیں. نعوذ باللہ. ارے بدبخت، ذرا غور بھی کیا ہے اس کا ایمان کہاں جا رہا ہے؟ میلاد آتا ہے، میرے آقا کی ولادت کا زمانہ آتا ہے تو ان کی گستاخیاں کیسے بڑھ جاتی ہے، یہ حق کے راستے سے کیسے ہٹ جاتے ہیں، یہ بدبختی کا اضافہ کیسے ہوتا ہے. ایسی حدیثیں عوام الناس کے درمیان بے جھجک پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنمی ہے. ارے بدبخت، اگر تجھے کہا جائے تیرا باپ جہنمی ہے، تجھے کہا جائے تو دل ملا جائے گا، غصے میں ابلے گا اور غصے میں مچل جائے گا، لڑنے کے لیے آ جائے گا. تیرے باپ کو اگر اس طرح کہا جائے جہنمی ہے تو اتنا غصہ آ رہا ہے. اب بتا، میرے نبی کی طرف تو یہ نسبت کرتا ہے تو آقا کتنے جلال میں آ رہے ہوں گے، میرے نبی کا جلال کیسے بڑھ رہا ہوگا. کبھی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیا ہوتا، کبھی ترجمہ بھی پڑھ لیا ہوتا، کبھی اس بات پر غور بھی کر لیا ہوتا، احادیث شریفہ پڑھ لیا ہوتا، عشق نبوی دل میں ہوتی تو کبھی یہ زبان پر بات نہیں آتی. اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، سن لو ایمان کی حفاظت اگر چاہتے ہو، تمہارے باپ سے زیادہ، تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے گھر سے زیادہ، تمہاری دولت سے زیادہ، ساری کائنات سے بڑھ کر میرا حبیب اگر تمہارے پاس محبوب نہیں ہے تو سن لو، انتظار کرو، عذاب الہی کا انتظار کرو. یہ اللہ کا کرم ہے. میلاد کے جلسے منا کر ہم عشق نبوی دل میں ڈالتے ہیں اور وہ میلاد کی مخالفت کر کے عشق نبوی کو نکالتے ہیں، یہ گمراہی کا سبب بنتے ہیں. اس طرح یہ اللہ کا کرم ہے. اب میں ان دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا چونکہ موضوع میرا وہ نہیں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو. ان دلائل کی طرف، سب دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا. صرف اتنا غور کرو کہ اللہ کا کتنا فضل ہے. آج ہم جس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں کتنا کرم ہے، ذرا غور کرو. ہم کیا باتیں سن رہے ہیں؟ حضور کی عظمت کی باتیں، حضور کی محبت کی باتیں، حضور کی میلاد کی باتیں. سن رہے نہیں سن رہے بھائی؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ عشق میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایسی باتیں کرنے سے محبت بڑھ جائے گی؟ ذرا بولو. نعوذ باللہ. ایسی بات کرنے سے، ان ابی و ابا کا فی النار، ایسے الفاظ استعمال کرنے سے ایمان بڑھ جائے گا، محبت بڑھ جائے گی؟ وہاں تو ایمان ختم ہو جائے گا. یہ اللہ کا کرم ہے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے، سن لو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے سفر میں نکلے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ذرا رکو، میں جا رہا ہوں. ابوا مقام آیا، حضرت عائشہ سے فرمایا ذرا رکو، میں جا رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رکی، قافلہ رکا، آقا تشریف لے گئے، واپس آئے. جاتے وقت چہرہ بدلا ہوا تھا، غمگین تھا. آ رہے ہیں تو حشاش بشاش ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، بہت خوش ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوش ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، میں نے جانے کے سمے دیکھا آپ کا چہرہ بدلا ہوا، غمگین تھے، چہرے پر غم کے آثار نمودار تھے، متفکر تھے، فکر مند تھے. جب آئے ہیں تو بزرگان ملت اسلامی ذرا غور کیجیے. حضور جب جا کر تشریف لائے،
جانے کے سمے غمگین تھے، آتے وقت بڑے خوش تھے، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، جاتے وقت آپ جو گئے اس وقت بڑے متفکر تھے، آئے تو بڑے خوش ہیں، یا رسول اللہ کیا بات ہے ذرا بتائیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، میں جو گیا تھا، ابھی یہاں گیا تھا، وہاں میرے والدین کی خبر مبارک ہے۔ جاتے وقت ذہن میں آیا مقام کیا ہے، ٹھکانہ کہاں ہے، کیسے ہیں، ذرا متفکر تھا، ٹھکانہ کہاں ہے، کیا ہے، اس بارے میں متفکر تھا۔ گیا، جا کے دربار الہی میں عرض کیا، پروردگار عالم، اے اللہ وہ ٹھکانہ بتا تو دے، میرے والدین کا ٹھکانہ معلوم ہے، جانتے ہیں، دعا مانگی، دعا مانگنا تھا کہ رب کائنات نے کیا کیا، قبر کو شق کیا، والدین کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ میں نے انہیں کلمہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد پھر وہ میرا کلمہ پڑھ لیے، پڑھ لینے کے بعد پھر لیٹ گئے۔ میں اس لیے خوش ہوں، پہلے میں جو گیا تھا اس لیے متفکر تھا، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، اب میں آیا ہوں تو میرا وہ کلمہ پڑھ کے میرے امت میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے میں خوش ہوا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سن لیجیے، اللہ کا کرم ہم پر ہے نہیں، دیکھیے ہم عشق نبوی میں ہم اضافہ کرتے ہوئے ایسی باتیں، ایسی حدیث شریفہ سنتے، مگر انہوں لے جا کے کدھر لے جاتے، جہاں ایمان محفوظ ہی نہیں رہتا، ایمان چلا جاتا ہے، ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ تو آؤ، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اب میں آپ کو کیا بتایا، ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اب بدعت ہے نہیں ہے، بدعت بولنا کیسے، جو چیز بدعت نہیں ہے، جو جس سے شرک نہیں ہو سکتا، آپ شرک بول رہے ہیں۔ شرک کہتے کس کو ہے؟ شرک کہتے کس کو؟ اللہ کی ذات و صفت میں شریک کرنا شرک ہے۔ اگر ہم اللہ کی ذات و صفت میں شریک نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو یہ بول رہے ہیں گویا آپ مشرک ہو رہے ہیں، آپ خود مشرک ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں، اگر کوئی کسی کو کافر کہہ دے، کسی کو مشرک کہہ دے، کسی کو منافق کہہ دے، اگر وہ منافق نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو ریٹرن ہو کر آپ کی طرف آئے گا، آپ کافر ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے موت کفر پر ہو سکتا ہے شرک پر موت ہو جائے۔ کبھی کوئی شرک بول دیا، اللہ کا کرم ہے، ہم تو ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ، کیا ہے میں آگے بتاؤں گا، ہے کیا یہ میلاد ہے کیا، مولانا نے بتا دیا آیات کریمہ، تو یہ اللہ کا کرم ہم پر ہے، یہ ان پر یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، انا سید ولدی آدم یوم القیامہ، یوم القیامہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ قیامت کے دن کئی کو، اب کئی کو نہیں، اب بھی ہیں۔ مسلم شریف اگر پڑھیں گے تو اس کے اندر آئی ہے روایت، وہ بھی روایت ہے کہ میں سب کا سردار ہوں۔ ایک لفظ ہے یوم القیامہ، کیوں خاص کر قیامت کو خاص اس لیے فرمایا، قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا ہوگی، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے، للہ الواحد القہار، آج بادشاہت صرف اور صرف اللہ واحد کے لیے، قہار کے لیے، لمن الملک اليوم، وہاں کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ دنیا میں کئی بادشاہ آئے چلے گئے، دنیا کی بادشاہت محدود، دنیا کی بادشاہت محدود، دنیا کی سلطنتیں محدود، اب وہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ ویسے سمے میں اللہ کی بادشاہت کے وقت کوئی زبان کھولنے والا نہیں ہوگا،
کوئی مقابل میں ٹھہرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بادشاہ کا تذکرہ کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں کسی کی زبان کھلے گی نہیں۔ ایسے سمے میں اگر اللہ نے کوئی مقام مجھے دیا ہے تو مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں سبوں کا، سارے انبیاء کا، سارے رسولان عظام کا، کل آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں گا، میں شر کے دن سردار ہوں گا۔ سرداری رہے گی تو میرے رہے گی، زبان کھلے گی تو میری کھلے گی، شفاعت نکلے گی تو سب سے پہلے میری شفاعت ہوگی، اس کے سوا اور کسی کی شفاعت نہیں ہوگی سب سے پہلے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض بولتے نا بھائی اپنی خود کی تعریف نہ کرو، تحدیث نعمت کے لیے اور نبیوں کے لیے ضروری ہے، انبیاء کے لیے لازم ہے اپنی شان، اپنا ذکر جو اللہ نے آپ کو منصب عطا کیا وہ اظہار کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بول رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب عطا فرمائی۔ یہ بولنا ضروری ہے، اگر آپ اس کی وضاحت نہیں کریں گے تو قوم نہیں آئے گی، قوم ایمان نہیں لائے گی، قوم قریب نہیں ہوگی، قوم محبت نہیں کرے گی، قوم شریعت کو نہیں مانے گی۔ اس لیے لازم ہے، آقا کے لیے لازم ہے، ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ وہ تو شان والے ہیں، وہ عظمت والے ہیں، ان کا وہ اظہار کرنا ہے تو اظہار کر دیا۔ مگر جہاں کہیں یاد رکھو تواضع بھی ویسی ہے، تواضع بھی کیسی ہے ذرا آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث کا آگے کا ٹکڑا یہ ہے وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَلَيْهِ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میرے لیے قبر کھول دی جائے گی، قبر سے اٹھوں گا تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا، آپ بولیں گے یہ کون سا کمال، یہ کون سی عظمت؟ ارے میرے بھائیو ذرا سنو، یہ عظمت والی بات ہے۔ کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجود بخشنا چاہا، ساری کائنات کو وجود بخشنا چاہا، اب اس کائنات کو رنگین بنانا چاہا، چاند کو لے آنا چاہا، سورج کو لے آنا چاہا، ستاروں کو لے آنا چاہا، سمندروں کو لے آنا چاہا، آسمان کو لے آنا چاہا، زمین کو لے آنا چاہا، فرشتوں کو لے آنا چاہا، عرش کو لے آنا چاہا، قلم کو لے آنا چاہا، کرسی کو لے آنا چاہا، اللہ کی چاہت لے آنا چاہا تو نہیں لایا، عرش کو پہلے نہیں لایا، پانی کو پہلے نہیں لایا، زمین کو پہلے نہیں لایا، آسمان کو پہلے نہیں لایا، کسی چیز کو پہلے نہیں لایا، بلکہ سب سے پہلے اس کائنات کے وجود کے لیے اپنے نور سے نبی کے نور کو وجود بخشا، اس لیے کہ آغاز میرے نبی کے نور سے ہو پھر کائنات وجود میں آ جائے۔ آغاز اس کائنات کا جو وجود میں آیا میرے نبی کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ وہ کائنات کے وجود کا ایک عالم اب جو ہے قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کا جو عالم ہوگا، مسلمانوں کے لیے جو ہے اعزاز ہوگا، سارے مسلمانوں کے لیے، انبیاء کے لیے جو اعزاز ہوگا، رسولان عظام کے لیے جو اعزاز ہوگا، فرشتے کروڑوں فرشتے آئیں گے، پہلا جب سور پھونک دیا جائے گا سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جانے والا ہے، اب سب کے سب اٹھ کر جانے والے ہیں اپنے اپنے مقامات پر، جنہیں جنت مل رہی ہے، اعلیٰ مقام مل رہا ہے، جنہیں شفاعت کا منصب مل رہا ہے، وہ اب اٹھنے والے ہیں، قبر سے اٹھنے والے ہیں، اہتمام ہو رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ عالم کا جب اہتمام ہوگا تو سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ اب یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ذرا سن لیجیے، بہت اہم علمی باتیں آپ حضرات عموماً جو نہیں عوام الناس میں نہیں آتی وہ باتوں کی طرف آ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز وہ میں انشاءاللہ وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو۔ احادیث شریفہ یہاں ہوا یہ کہ ذرا غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ، حضور کا جو زمانہ ہے، زمانے میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں۔ آج ہمارے درمیان بات عام ہے، آج ہم جلسے میں ذکر کر رہے ہیں، آج کتنے اہل کتاب کتنے ہیں؟ 2 ہیں،
عیسائی مسائی، یہودی نصارہ اور مسلمان تین دنیا میں یہ اہل کتاب۔ آج یہودیوں کو دیکھ لو، وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے موسیٰ افضل ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھ لو، وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ افضل ہے۔ اس زمانے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بحثیں چھڑا کر دی تھی۔ حضور کے زمانے میں بھی بحث چھڑتی تھی کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا مضبوط کہ ہمارے آقا سب نبیوں میں افضل، صحابہ کا عقیدہ تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف بھی نسبت جاتی ہے ایک روایت میں، ایک یہودی نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی خوب تعریف کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا کہ سب نبیوں میں، سب رسولوں میں موسیٰ افضل ہے۔ یہ بولنا تھا، جو صحابی تھے ان کو غصہ آ گیا۔ غصہ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں مانتا، تو اس کو غصہ آیا اور زور سے تماچا رسید کر دیا، مار دیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پر موسیٰ علیہ السلام کو فوقیت دیتا ہے، میرے نبی پر موسیٰ علیہ السلام کو فوقیت دیتا ہے، اس طرح کہنا تھا کہ انہوں نے مار دیا۔ مارنا تھا کہ وہ یہودی ڈرا سہما تھا، اکیلا تھا، انہیں بولا اب میرے کو بھی بدلہ لینا، میں نہیں چھوڑتا۔ حدیث پاک کے الفاظ، میں بھی اگر اس وقت ماروں گا تو 2-4 اور مسلمان جمع ہوں گے، مجھے مار ڈالیں گے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے ہیں، ان کے پاس دستور یہ ہے کہ اگر مارے ایک گال پر مارے تو دوسرے گال پر مارنا ہی مارنا ہے، مار بدلہ لینا ہے۔ دانت توڑے تو ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ مار کو مار ہے۔ ذہنی تھا، فوراً بھاگے دوڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کون آیا؟ یہودی آیا، مسلمان کی شکایت لے کر آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان مجھے مارا ہے، اب میں بھی مارتا ہوں اس کو۔ حضور نے پوچھا تم نے کیوں مارا؟ مارا کیا؟ ہاں میں مار دیا۔ وہ ڈرتے بھی نہیں، بلے اب مار کھا لو، محبت میں مار کھا لو، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ حضور کی عظمت میں مار کھا لو، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ آقا جو فیصلہ کر دے، میں نے تو مار دیا ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں مارا، ذرا بتا تو صحیح۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت کہتا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ پر فضیلت دیتا، من نہیں برداشت کیا، دل نہیں برداشت کیا، آپ کی عظمت ہمارے دل میں سے گھر کر گئی ہے۔ اب کائنات میں کسی کی محبت اتنی بڑھ کر نہیں ہے، ساری محبت آپ پر نچھاور ہے یا رسول اللہ، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے مار دیا یا رسول اللہ۔ اب اگر یہ بات سچی تھی، ذرا غور کرو، یہاں بہت اہم مسئلہ، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اسے مجھے مارا ہے، نہیں، آقا جانتے تھے یہ تو سچ کہا ہے، میں نے خود کہا ہے نا سیدو، میں سردار ہوں، ولدی آدم یوم القیامہ، میں سردار ہوں، میں نے خود انہیں جو کہا ہے یہ زبان سے بولے، اگر میں ان کو سزا دلا دوں تو یہ مناسب نہیں ہے، مگر اسے بھی ٹھنڈا کرنا ہے، اس کو بھی سبق پڑھانا ہے، اس کو بھی خاموش کرانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنو، یہاں ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت اس کو خاموش بٹھانے کے لیے کہا اور اپنی تواضع ظاہر کرنے کے لیے کہا۔ سن لیجئے کیا کہا، دیکھو تم مجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہیں دینا، یہ جملہ کہا، کیوں کہا؟ تواضع کے طور پر،
عاجزی کے طور پر اللہ نے بہت بڑا مقام دیا. کیوں؟ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ نبی کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، موسیٰ کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے ان کو ادھر ٹھنڈا کر دیا. اب ٹھنڈا کرنے کے بعد اب فضیلت نہیں دینا مجھ کو موسیٰ پر. تو ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب میں قبر سے اٹھوں گا، پھر ارشاد فرماتے ہیں اب جب میں قبر سے اٹھوں گا موسیٰ کو دیکھوں گا، وہ عرش کے ستونوں کو یأخذ موسیٰ ساریۃ من سواری العرش، عرش کے ستونوں میں سے ستون کو پکڑے ہوئے ہوں گے مجھ پر. ان کو فضیلت نہیں دینا، یعنی ان کو جو ہے مجھ پر تم فضیلت دے رہے ہو، یہ اپنی جگہ ہے، مگر سن لو موسیٰ علیہ السلام پر مجھے فضیلت نہیں دینا. یہودی کے سامنے کہہ رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عرش کی ستون کو تھامے ہوئے ہوں گے. میں تو قبر سے اٹھوں گا، میں دیکھوں گا یہ ان کی فضیلت، یہ کیسی فضیلت. ادھر خاموش ہو گئے. کیا یہ حقیقت ہے کہ میرے بھائیوں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دے دی، عرش کے ستون کو تھامے ہوئے ہوں گے؟ مگر میرے بھائیوں ذرا غور کرو، صرف اس حدیث کو پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوسری حدیث کی طرف چلے جائے تو آپ کو مسئلہ، اللہ کے رسول میں ساری فضیلتیں اللہ نے رکھ دی. موسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت دی ان کی فضیلت رکھ دی. عیسیٰ علیہ السلام میں جو اللہ نے فضیلت رکھ دی وہ اللہ کے رسول میں رکھ دی. ساروں کی فضیلت میرے نبی کے اندر رکھ دی. افضل الانبیاء بنا دیا. اب بنانے کے بعد یہاں دوسری حدیث سے آپ کو مفہوم واضح ہوگا. عطا عمر رضی اللہ عنہ بنسخۃ من التورات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نسخہ لے آئے ہیں، تورات کا نسخہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یتلو تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. فتغیر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہونے لگ گیا، آقا کا چہرہ تبدیل ہونے لگ گیا. حضرت ابو بکر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ جلال میں آ رہے ہیں، حضور بھی جلال میں آ رہے ہیں. حضرت عمر نے نہیں دیکھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں آقا خوش ہو رہے ہوں گے. وہ پہلے عرض کیا کتنی اچھی کتاب ہے یا رسول اللہ، تورات کتنی اچھی کتاب ہے، میں پڑھ رہا ہوں ذرا سنو. حضور کا جب چہرہ بدلنے لگ گیا، حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا، چہرے مصطفیٰ کو عمر نے دیکھا. عمر نے دیکھنے کے بعد حضور کا چہرہ غصے میں چینج ہو گیا ہے، فوراً گھٹنے کے بیٹھ گئے، بیٹھ کر عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ. یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، یا رسول اللہ میں خطا پر ہوں، یا رسول اللہ. گریہ ساری کرنے لگے. آقا یہ دیکھنے کے بعد کہا سن لے اے عمر، تو تورات پڑھ رہا ہے، سن لے، میری شان تو جانتا ہے، یہ تورات جو پڑھ رہا ہے میری شان تو جانتا ہے. اگر آج موسیٰ ہوتے تو ان پر بھی لازم تھا کہ مجھ پر ایمان لے آئے، مجھ پر ایمان لائے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. وہ شان والے ہیں، ہم سب بڑے شان والے ہیں صاحب. آج ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے ماحول کی لحاظ سے. تقریر عظمت کی تو سن رہے ہیں، اب ذرا موسیٰ علیہ السلام ذہن ملا لیجیے. موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت ہمارے نبی کو ہے. یہ آگے آ گئی بابا. ایک تو جو ہے یہودی ہے، دوسرے کون ہے بولو؟ عیسائی ہے. دو چنا قوم زیادہ. کیا شان ہے مسلمانوں، آپ کی کیا شان ہے. اب آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دنیا جو ہے نا کب تک چلے گی پتہ ہی نہیں. دنیا کب تک رہے گی پتہ نہیں، کب تک باقی رہے گی پتہ نہیں. 10,000 سال، 20,000 سال، 50,000 سال. مگر حضور نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں جانتے ہو؟ آسمان پر، جنت میں. بعضوں نے کہا کہ آسمانوں پر، بعضوں نے کہا کہ جنت میں. عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا گیا. کون مارنے گئے تھے؟ یہ یہودی. کون مارنے گئے تھے؟ یہودی. اللہ تعالیٰ اٹھا دیا، قرآن کریم میں بیان کیا. اب اٹھا دیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ آئیں گے.
عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، آئیں گے، رسول ہے، آئیں گے۔ جب نبی و رسول ہے، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکہ کہا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اعلان کر دیا۔ ہمارا قرآن بیان کر رہا ہے، ہمارا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور ایسے نبی وبریء الاکمہ والابرص وأحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ نبی شان والے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جتنے بھی لوگ ہیں نا مسلمان ہوتے جائیں گے، اور ان کی شان کیا ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا، وہ جو سانس لیں گے نا، سانس جہاں تک ان کی سانس جائے گی، ان کی سانس کی جو ہوا ہے اس کی برکت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ کیسے شان والے! اور ہماری سانس یہاں تک، ان کی نگاہ جہاں تک جاتی وہاں تک سانس جائے گی۔ کیسے شان والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام! کوئی ایمان لائیں گے مسلمان ہوتے چلے جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اب کلمہ کون سا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ نبی اللہ کہیں گے؟ نہیں، اس وقت کلمہ پڑھنے والے کون سے ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہوں گے۔ کلمہ میرا ہوگا، کتاب میری ہوگی، نماز میری ہوگی، شریعت میری ہوگی، طریقت میری، سب کچھ میرا ہوگا۔ عیسیٰ ضرور آئیں گے، نمازیں پڑھی جائے گی، محمد رسول اللہ نے جو نماز کا طریقہ بتایا وہی نماز ہوگی، وہی اذانیں ہوگی، وہی تسبیح ہوگی، وہی تکبیر ہوگی۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہاں۔ اب آئیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، سب کے سب تقریباً مسلمان ہو جائیں گے، کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہوں گے۔ ابھی قیامت آنے والی ہے، ابھی نہیں آئی، سب کافر رہیں گے جب قیامت آئے گی۔ اب تو مسلمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایک مرحلہ ایسا آئے گا، حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ بخاری شریف میں بہت اہتمام۔ کیفا، حضور نے فرمایا کیسے ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ نظر آئی عیسیٰ ابن مریم، کیا حال ہوگا ہے مسلمانوں؟ تمہاری شان کیا ہوگی؟ تمہاری عظمت کیا ہوگی؟ آقا ارشاد فرما رہے، بخاری کہہ رہی، کیا معاملہ ہوگا کیا؟ سن لیجئے، بیت المقدس ہوگا یا مکہ ہوگا یا مدینہ شریف، اذان ہوگی، اذان، کروڑوں لاکھوں لوگ مسلمان وہاں پر ازدحام، لاکھوں لوگ۔ اذان کون سی؟ یہی اذان، وہ اذان نہیں ہوگی، یہ اذان شریعت کی جو اذان ہے وہی اذان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ آئے گا۔ حی علی الصلاۃ، مؤذن اذان دے گا، کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن اذان دے گا، کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے۔ پھر گواہی دے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کون ہوگی جب؟ بولو کون ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور سن لیجئے، اس اذان کے ساتھ اذان کے کلمات کا ادا کرنا، ریپیٹ کرنا سننے والوں کے لیے لازم ہے۔ مؤذن صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ بولیں گے تو سب کے لیے اشہد ان لا الہ۔ مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ بولیں گے تو سب کیا بولیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی بولیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جہاں عیسیٰ ہوں گے وہاں امام مہدی بھی ہوں گے۔
مہدی ہوں گے، جب اکٹھے سارے کے سارے آئیں گے، سارے اکٹھے ہوں گے، مسلمان وہاں پر آئیں گے، امام مہدی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہوں گے، مصلی خالی ہوگا، امامت کے لیے مصلی خالی ہوگا، ہر کوئی منتظر ہوگا، کون آگے بڑھے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں یا امام مہدی آگے نماز پڑھاتے ہیں؟ کون نماز پڑھاتے ہیں؟ آج مصلی خالی ہوگا، امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئیں گے، آ کر کہیں گے اے عیسیٰ روح اللہ، آپ کا مقام مرتبہ بلند بالا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ عیسیٰ روح اللہ ہے، مصلی خالی ہے، مصلی خالی ہے، آپ نماز پڑھائیے، آپ نماز پڑھائیے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ سن لو، اس وقت فرمائیں گے اے امام مہدی سنو سنو، معراج تھی، شب معراج کی رات تھی، معراج کی رات تھی، انبیاء اکٹھے تھے، بیت المقدس میں سب جمع تھے، اس وقت کیا ہوا جانتے ہو؟ ہم نے تمہارے نانا کے پیچھے نماز ادا کی ہے، آج ہم نواسے کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ذرا غور کرو کتنا شان، کتنا مقام ہمارا، کتنی شان مقام اتنا بلند ہے، اس کے بعد باوجود ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا غور کرو، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کا مقام مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی قدر کرتے ہیں، آقا نبی ارشاد فرماتے ہیں کیا معاملہ ہوگا؟ نزل عیسی ابن مریم امامکم منکم، تمہارا امام ہوگا، حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں آتا ہے تم میں سے امام ہوگا، عیسیٰ امام نہیں ہوں گے بلکہ تم امام ہوں گے، تم امام ہوں گے، تو معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کدھر گئے؟ ذرا غور کیا آپ نے؟ کتنے پیچھے ہیں؟ ذرا غور کرو کتنے پیچھے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے میرے بھائیوں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے۔ اور ایک دو تین باتیں اور مزید ذکر کر کے بات کو حدیثیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، اور کوئی دوسری باتیں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ مجھ کو موسیٰ پر فضیلت مت دو، مجھ کو یوسف علیہ السلام پر فضیلت مت دو، مجھ کو یونس بن متیٰ پر فضیلت مت دو۔ یہ خاص کر ان کا نام لے کے فرمایا، موسیٰ پر، یوسف علیہ السلام پر، یونس بن متیٰ پر فضیلت مت دو۔ کیوں بولے؟ اس لیے بولے کہ دوسرے نبی کی شان میں کمی نہ ہو۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لے آتے، سب پر ایمان لے، سب کی عظمت، مگر ہمارے نبی کی شان کا جو معاملہ ہے نہیں، وہ تو ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے جو بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا، وہ تو ہم بیان کرتے ہیں، اس کو تو بیان کرتے رہیں گے، قیامت تک بیان کرتے رہیں گے۔ ایک مرحلے میں حضور نے ارشاد فرمایا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بولے، کیا بولے معلوم؟ یوسف پر مجھے فضیلت مت دو، اس لیے نہیں، یوسف کا صبر، یوسف علیہ السلام کے صبر کو بیان کیا، فضیلت نہیں بلکہ یہ بیان کیا کیا یوسف ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیسے یوسف ہے؟ جس وقت ان کو قید خانے میں تھے نا، قید خانے میں تھے، تو بادشاہ کی طرف سے ان کو بلانے کے لیے، قید خانے سے بلانے کے لیے جب آئے تو انہوں باہر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جب تک مجھ پر جو الزام لگائے یہ خواتین انگلیاں کاٹ لینے والی، جب تک اس کی بات صحیح نہ ہو میں باہر آنے والا نہیں۔ تو 2 سال گئے اندر، پھر قید خانے میں، جب ہی نکل جاتے تو بادشاہ بلایا تو نکل جاتے تھے۔ تو حضور وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یوسف کی جگہ اگر میں ہوتا، حضور نے ارشاد فرمایا یوسف کی جگہ اگر میں ہوتا اور دائی بلانے کے لیے آتا بادشاہ کی طرف سے، تو میں نکل کے چلے جاتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیث بخاری شریف کی حدیث کیا فرمایا حضور؟ جس وقت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے تو بادشاہ کے خواب کی تعبیر آپ نے بیان فرما دی۔ بادشاہ نے بولا ان کو بلا کے لے کے آؤ، ختم، چھٹکارا ختم، قید خانے سے باہر آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نہیں نکلی تو 2 سال رہنا پڑا اندر۔ حضور فرماتے اگر مجھے بلاتے تو میں نکل کے آ جاتا تھا۔ کیا یوسف ہے اندر ہے قید خانے میں؟ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا؟ یوسف علیہ السلام کا صبر معلوم ہو رہا نہیں؟ معلوم ہو رہا نہیں؟ معلوم ہو رہا؟ بولو جی، نہیں معلوم ہو رہا؟
ارے کیا شان والے ہیں یوسف علیہ السلام، اگر مجھے بلاتے تو میں نکل گیا، مگر عاشق جو ہو تو ایسی اس کی توجیہ کرتے ہیں، حدیث کا صحیح مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یہ تو میرے نبی کی تواضع تھی، یہ تھی نبی کی تواضع۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں دیکھو میں اگر ہوتا تو قوم کے درمیان آتا، اس لیے آتا میں قوم کے رہنمائی فرماتا اور رہنمائی فرما کر انہیں جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے میں لے چلاتا تھا۔ میں تنہائی اختیار نہیں کرنا چاہتا بلکہ قوم کے درمیان رہنا چاہتا، میں باہر نکل کر آنا چاہتا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھو، آپ کی عظمت کو دیکھو، آپ کی سیرت کو دیکھو، آپ کے طریقے کو دیکھو۔ آپ جب جو ہے طائف، مقام طائف میں جب چلے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، خون بہنے لگ گیا جسم سے، یہاں تک آپ پر پتھر برسائے، اتنی تکلیف پہنچائی، بے ہوشی طاری ہو گئی، بیٹھ گئے۔ فرشتے آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ظالموں نے بہت ظلم کیا، حق کا پیغام پہنچاتے رہے، ظالم برا بلا کہتے رہے، ظالم پتھر برساتے رہے، آپ کہہ دے تو یہ پہاڑ ہے، ان کے سینے پر ان پر لا کر رکھ دوں اور ختم کر دوں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں انہیں ہلاک نہیں کرنے آیا، میں نے تو انہیں ہدایت کا راستہ بتانے آیا ہوں۔ یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کے بعد والے ایمان لائیں گے۔ درمیان میں رہے، تکلیف کو برداشت کرتے رہے، درمیان میں آتے رہے، تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ یہاں یہ نہ سمجھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ عظمت تو بظاہر اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ یوسف کی شان میں گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، ان کی عظمت اپنے دل میں رکھنا۔ میری شان الگ نرالی ہے، میں تمہارے درمیان رہ کر میں تمہیں حق کا راستہ بتا کر جنت میں لے جاؤں گا۔ جانتے ہو کیا ہوا معلوم؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی گئی، روح نکالنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا اے رب کہاں رکھے؟ تو جہاں سب سے جو افضل مقام ہے وہاں رکھ دو۔ تو کہنے لگے افضل مقام تو حضور کے جسم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو پھر رکھ دو، وہیں سے رکھ دو، وہیں رکھ دو۔ اب رکھ دینے کے بعد اب اپن مر گئے تو کہاں جاتے معلوم ہے؟ کہاں جاتے؟ ہماری روح کہاں جاتی سب معلوم ہے آپ کو۔ ہم کو لے جا کے دفنا دیا جاتا ہے۔ ملک الموت آئے تو پوچھتے نہیں ہم سے میں تیری روح نکالنے کے لیے آؤں، نہ پوچھتے ہم سے، سیدھا آتے نکال لیتے۔ حضور کی شان الگ ہے، دربار میں ایک فرشتہ نہیں آتا، کروڑوں فرشتے آ گئے لائن در لائن، ادب کے ساتھ پوچھنے لگے آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو دنیا کی خزانوں کی چابیاں دی جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کی انا رفیق الاعلیٰ، اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا بھی اختیار دیا جا رہا ہے، ابھی زندہ رہنا چاہتے یا نہیں، ہمارا حال نہیں ہے، وہ نبی شان والے۔ اب سن لیجئے، اس کے بعد روح ڈال دی گئی، روح ڈالنے کے بعد ہوتا کیا ہے، لے جا کے رکھنا کہاں؟ عرش کے پاس لے جا کر اللہ کے رسول کو رکھنا، جنت میں رکھنا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، ادریس علیہ السلام کی طرح آسمانوں میں رکھنا کہاں؟ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ تھا، رب کائنات کی کیوں نبی کا معاملہ ہے، عظمت کا معاملہ ہے۔ روح تو ڈال دی گئی، اب روح ڈالنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے پروردگار عالم بتا تو صحیح، لے آئے کہاں؟ عرش پر لے آئے، لا مقام میں لے آئے، مقام علیین میں لے آئے، کہاں لے آئے؟ سوال کر رہے ہیں کیونکہ تو نے بلایا، معراج میں بلایا، لا مقام میں بلایا، بیت المقدس میں لے گیا، آسمانوں میں لے گیا، جنت کا نظارہ کرایا، اب رکھنا کہاں؟ جنت بھی دیکھ لی، لال مقام بھی دیکھ لیا، سب دیکھ لیا، اب رکھنا کہاں؟ بتا تو صحیح پروردگار عالم بتا، رکھنا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میرا حبیب کیا کہتا ہے وہ سن لو، وہی کرو، میرا حبیب جو کہتا ہے وہی کرو۔
دربار رسالت میں فرشتے عرض کرتے ہیں، محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دربار رسالت میں فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ رہنا کہاں چاہتے ہیں؟ عرش پہ رہنا چاہتے ہیں؟ علیین میں رہنا چاہتے ہیں؟ آسمانوں میں رہنا چاہتے ہیں؟ کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ عرض کر رہے ہیں۔ آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ذرا میرے بھائیوں سنو۔ آقا نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کی جب روح نکالی جاتی ہے، اے فرشتے بتا تو صحیح تم رکھتے کہاں ہو، انہیں کہاں رکھتے ہو؟ عرض کرنے لگے، وہ کہنے لگے زمین پر رکھتے ہیں، زمین میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جہاں میری امت ہے میں اپنی امت کے ساتھ رہوں گا، میری امت کے ساتھ رہوں گا، جہاں جہاں میری امت رہے گی وہاں وہاں میں رہوں گا۔ میرے نبی ویسے ہیں ہمارے خاطر، کیونکہ ان کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ وعدہ کرا ہے۔ کیا وعدہ کرا معلوم؟ بولو کیا وعدہ کرا؟ بولو کتنے مولانا علیم صاحب، مولانا سید شاہ محمد قادری صاحب کی تقریریں سنتے ہیں، کتنے لوگوں یاد تو رہنا نہیں قرآن کیا وعدہ کرا وہ؟ کوئی سنا سکتا میرے بھائی؟ کئی کو آئے ہوں گے؟ صحیح بولو۔ لامقام میں معراج کے وقت کہاں گئے؟ معراج میں عرش کے ماورا سدرت منتہا وہاں گئے، وہاں سے جا کے پھر نیچے آئے، امت کے خاطر آئے۔ کیوں آئے؟ بعد وفات اللہ نے وعدہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سن لو، جب تک آپ ان میں ہیں اللہ کی شان نہیں ہے کہ تمہاری امت کو عذاب دے، جب تک تم رہو گے عذاب اللہ اٹھا دے گا۔ پچھلی امت پر نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا، اسی طرح لوط علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا، دیگر امتوں پر عذاب آیا، لیکن تم جب تک ہو عذاب آنے والا نہیں ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے ساتھ رہوں گا تاکہ میرا رب میری امت پر عذاب نازل نہ کرے، عذاب نہ کرے۔ قرآن کہہ رہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ما کان اللہ۔ پڑھے نہیں پڑھے پوچھو مولانا سے، کئی مرتبہ مولانا سے بھی سنے ہوں گے، کئی مرتبہ، اور بھول جاتے اپن بہت جلدی، یاد رکھنا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ حدیث نہیں سنا رہا ہوں، نہیں اتنے دیر کے واسطے، اتنی دیر کے واسطے بولیں گے نہیں حضور حیات تھے جب تک کے واسطے بولتے وہ لوگ، کچھ بھی بولتے۔ قرآن جو ہے ہمیشہ کے لیے، چونکہ ٹائم ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، واقعتاً آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، یہاں کی جو تنظیم کا نام کیا ہے؟ تنظیم میلاد مصطفیٰ کہ جتنے ذمہ داران ہیں ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، جتنے بیٹھے نا، اب ایمان بڑا مضبوط ہو گیا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ میں آپ کو بولوں، نہیں بولنا چاہیے پھر بھی بول دیتا ہوں، سنو، یہ جتنے بیٹھے نا، اب انہوں باہر جان دو، سعودی جان دو، دبئی جانے دو، کہیں بھی جانے دو، ابھی سنے نہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو نہیں بیٹھے ایسے مجلسوں میں انہوں چلے جاتے، ہوا کے ساتھ چلے جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ ایک 2 مہینے پہلے میں جو ہے ہمارے رشتہ داروں میں انتقال ہوا، جمعہ کا دن تھا، میں محبوب نگر میں جمعہ کی نماز پڑھاتا ہوں، مہاراشٹر جا رہا تھا، میں خاموش اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہوں، سیدھے سادے کپڑے میں بیٹھا ہوا تھا، جا رہا تھا، 3-4 نوجوان پیچھے بیٹھے حرکت میں تھے، خالی دیکھ رہے تھے میرے کو آگے پیچھے آئے گا، میں نہیں سمجھا، میں خاموش بیٹھا۔ بہرحال قریب وہ جو ہے ظہیر آباد آنے کے بعد اتر گئے، تینوں ہاتھ چومنا شروع کر دیے، میرے اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا، پہچانا نہیں، وہ لوگ تو پہچان لیے، بہت ادب سے ٹھہرے، کوئی ہاتھ چوم رہا، کوئی ادھر ٹھہر رہا، کوئی ادھر ٹھہر رہا، میں پہچان رہا ہوں، نہیں پہچان نہیں، ان کے الفاظ میں بول رہا ہوں، ان کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تنظیم کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ مولانا بھی بولے کہ جو ہے جلسے کے اندر لوگوں کی
تعداد. میں بولا لوگوں کی تعداد چھوڑ دو, اللہ نے ہمارے سینے کو نبی کی محبت سے بھر دیا ہے. دو بھی رہے تھے. وہ بولے مول صاحب سچ بتاؤں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہے. میں پریشان ہوں, نہیں بولنا بیٹا, ایسا بولا, ایسا نہیں بولنا. بولے تو نہیں مول صاحب صحیح بول رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں. ارے کیوں بول رہے ہیں, میں تو پہچانتا بھی نہیں. آپ کو یاد ہے نہیں بولے, آپ جھرا کی مسجد میں آتے تھے, ہمارے دادا ہمارے نانا بولے یا دادا بولے پہلے صف میں لا کے بٹھاتے تھے. 3 سال 4 سال آپ کا ہم نے درس سنے, دماغ میں پورا بیٹھ گیا ہے. اب بیٹھ گیا تو ہوا کیا, میں ریاض گیا, جدہ گیا, کئی مہینے رہا. ہمارے خالو رشتہ دار اتنی کوشش کرے اہل حدیث بنانے کی, نہیں بنا سکے. آپ کی باتیں ہمارے دل میں ایسے گھر کر گئی, دل میں ایسے اتر گئی. انہوں نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی, حدیثیں پیش کرنا تھا پیش کر دیے, سب کچھ کر لیے, مگر ہمارے ایمان کو نہیں نکال سکے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ جو آپ جلسے کرتے ہیں, ان کے جو بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں, اب ان کو کیا بولو, امریکہ جانے دو, لندن جانے دو, سعودی جانے دو, دبئی جانے دو, ان کا ایمان نہیں جاتا. یہاں سے آرام سے محفوظ رہتا. اتنے باتیں یہ لوگ سنے ہوئے ہوتے, عشق نبوی نہیں نکلتا. اب وہ جو کالج میں پڑھتے ایسے جلسوں میں نہیں بیٹھتے, وہ تو بولتے ارے بابا کو بھی گمراہ بولتے, بابا کو مشرک بولتے, بدعت بولتے, یہ بولتے وہ بولتے. اب ادھر وہ حصوں میں جانا نہیں ہے اپنے کو, ادھر اپنے کو سننا ہے. پہلی بات آپ کو بتایا, وہ گستاخی کر کے ہلاک و برباد ہو رہے ہیں. ہم عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کر کے, میلاد منا کے, اللہ کا کرم ہے اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ہر آخر میں مبارک 12 بجنے آ گئے, آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں, سنو پھر یہ مرحلے, یہ محفلیں پھر نہیں ملتے آپ. یہ علماء جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, یہ تنظیم جو کام کر رہی ہے, ہر جلسے میں موجود ہے. کوئی جلسہ ایسا مس نہیں کرنا. ہر جلسے میں اپنے محبوب کی باتیں ہم کو سننا ہے. جو سب کچھ ہمارے لیے وہ کرے, ہم تھوڑا وقت ان کے لیے نہیں دیں, تو یہ کیا انصاف ہے؟ بتاؤ, سچ بتاؤ. خبر میں گئے تو کس کو دیکھتے, حضور کچھ دیکھتے. وہاں بابا آتا, نہ اماں آتی, نہ بھائی آتا, نہ کوئی آتا. حضور کئی کو آتے ہیں بولا, کسی کی بھی امت کے لیے ایسا بولے نہیں. حضور کے لیے بولے آقا آئیں گے, بولے کئی کو آتے ہوں گے. بڑا کٹھن مرحلہ رہتا ہو, اور کوئی آ نہیں سکتا, میں جا سکتا ہوں. وما ارسلناک الا رحمت لسارے عالم کے لیے رحمت ہے. وہ بھی عالم ہے, خبر بھی ایک عالم ہے, وہاں رحمت بن کر آتے. یہ کہتے ہیں امتی گھبرانا نہیں, میں پیچھے ہوں, گھبرانا نہیں, میں پیچھے ہوں, جواب دیتا جا. اب اسٹیج پہ لا کے کسی کو ٹھہرا کر دیا, بیٹا پہلی مرتبہ آ کے ٹھہرا, میں پیچھے بیٹھتا ہوں, ڈرنا نہیں بیٹا, بولتے جاؤ, ڈرو نہ کو. کل ویسی چال رہتا. وہاں سے فرشتے حضور نہیں پوچھتے, فرشتے پوچھتے, فرشتے ما تقول هذا الرجل, ادھر چہرہ دیکھتے رہتے, چہرہ دیکھتے ہی دل میں آ جاتا ما تقول هذا الرسول, یہ تو ہم ان کی میلاد منا دیے, ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں. وہ عالم میں بھی رحمت بن کے آتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے, یا رسول اللہ میری شفاعت کریں گے؟ حدیث سنا, میں بخاری شریف کی پوری حدیث سنا. وہ اول شافع بمشفع, حضور فرماتے ہیں میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا. حضرت انس بولنے لگے, یا رسول اللہ میری سفارش کریں گے نہیں کریں گے؟ نماز پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, حج کرنے والے, سوب کرنے والے, کوئی عبادت کر, ان کو کیا ضرورت جی شفاعت کی؟ عاشق کیسے تھے دیکھو. یا رسول اللہ ہماری اعمال الگ, آپ کی شفاعت الگ ہے. حضور بولے ہاں کروں گا. یہ نہیں بولے تو میرے ساتھ رہتے ہو نماز چھوڑتے, یہ نہیں بولے میں کروں گا شفاعت, سفارش کروں گا. سفارش کرنے کا مطلب آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ان کی جو ہے کوئی غلط کامہ کرے, نہیں 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 نہیں. ایک جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ اسٹیج پہ آتا نا, اسٹیج پہ سب کو آنے کی اجازت نہیں, وزیر اعظم کا ہاتھ پکڑے تو سیدھا اسٹیج پہ آتے وزیر اعظم, وہ شفاعت ہوتی, خاص شفاعت ہوتی. انہوں بہت عاشق رسول تھے جی, ہمارے جیسے نہیں. انہوں بولے یا رسول اللہ کروڑوں اربوں خربوں ہوں گے, وہاں کہاں ڈھونڈنا آپ کو؟ بولے وہاں کہاں ڈھونڈنا آپ, کہاں تلاش کروں یا رسول اللہ؟ بولے پلسرات کے پاس آنا, پلسرات کے پاس آنا. وہاں نہیں ملے تو کہاں جانا؟
وہاں نہیں ملے تو کہاں جانا یا رسول اللہ؟ حساب و کتاب کی جگہ آ جانا ہوتا. وہاں نہیں ملے تو کہاں جانا؟ کوثر پہ آنا. کہاں ہے؟ کٹھین راہوں میں، قبر سے لے کر، پل صراط سے لے کر، حساب و کتاب سے لے کر، ایسے کٹھین راہوں میں ہمت دینے والے وہاں کھڑے ہوئے ہیں. رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ میری امت کا حساب آسان ہو جائے، تاکہ راستہ آسانی سے گزر جائے، تاکہ پل صراط کا راستہ آسانی سے گزر جائے. بٹھانے والے چھوڑ کر نہ جائے میری امت کو. ہر ایک ڈرائیور سے کہا جائے اے ڈرائیور یہ میرا امتی ہے، حفاظت سے لے جانا. وہ سواریاں اتنی تیزی سے گزر جائے گی، امت محمدیہ بیٹھ کر پل صراط کے راستے سے بجلی کے مانند گزرتے چلے جائے گی، بجلی کے مانند گزرتے چلے جائے گی. حساب ہوگا، حساب یسیرا. حساب ہوگا تو حساب یسیرا ہوگا. کیسے ہوگا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہیں تو حساب یسیر ہو رہا ہے، کہیں سے تو ہلاکت کی بات آ رہی ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا جب میں حساب کے پاس کھڑا رہوں گا رب کائنات کو میں دیکھتا رہوں گا، فرشتوں کو دیکھتا رہوں گا، حساب آسان ہوتا جائے گا، امت گزرتے چلے جائے گی. ابھی حساب پل صراط کا راستہ گزر گیا، پل صراط کے بعد حساب ہو گیا. خبر سے اٹھے، خبر سے آئے، ہر جگہ آ گئے. اب وہاں پر میرے بھائیوں کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی، کوئی باپ ایسا نہیں ہوتا. بیٹا اگر گھر میں آ رہا ہے بھوکا پیاسا تو سب سے پہلے پیالہ پیش کرتے ہیں. تو آقا کا حال یہی ہوگا. میری امت کا ہر فرد آ رہا ہے، حساب دے کر آ رہا ہے، امتحان دے کر آ رہا ہے، پل صراط کے راستے سے گزر کر آ رہا ہے، پیاسا ہے. میرے ہاتھ سے ٹھنڈا پانی پی لے، سکون حاصل کر. یہ باتیں اگر سنیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ ایمان محفوظ ہوگا نہیں ہوگا؟ کتنا محفوظ ہوگا ذرا غور کرو. ماشاءاللہ یہاں وہ ہوتا ہے وہ ایک در میلاد کے بارے میں آیا نہیں میں. اب میلاد کی ہر جگہ وہ جو مخالفت کرتے ہیں چونکہ مولانا سے سن چکے، اور دلائل تو بے حساب دلائل ہیں. اتنے دلائل ہیں کہ دسیوں دن اگر اسی ٹاپک پر کر دیا جائے تو وہی ایک عنوان ہے. یاد رکھ لو. ان کے جوابات بھی ہیں. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، کتنی بڑی نعمت آپ کو مل رہی ہے. اس نعمت کی حفاظت کریں. آج اگر کوئی چیز نکالی جاتی ہے تو یہی چیز آپ سے نکالی جا رہی ہے. اور سنو فتنہ پہلا کیا ہوا دنیا میں؟ سب سے پہلا بڑا فتنہ کون سا آیا؟ حضور کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد گستاخی کا فتنہ. گستاخی کا فتنہ یہ تو معلوم ہے آپ کو. بدعملی الگ چیز ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا ملے گی، روزہ نہیں رکھیں گے تو سزا ملے گی، بدعملی. سب سے پہلے اگر فتنہ اگر شروع ہوا وہ گستاخی کا. گستاخی کرنے والا کوئی خدا کی ایمان کلمہ پڑھنے والا خدا کی نہیں کرا، کتاب اللہ کی نہیں کرا، نہ نماز کی کرا، نہ روزے کی کرا، گستاخی کیا تو میرے نبی کی گستاخی کیا. پہلی گستاخی کرنا. اور حضور وہی جملہ ارشاد کرنا ہے. کیا کہا؟ یہ حدیث کروڑوں مرتبہ آپ سننے کہیں نہیں معلوم کتنے بچپن سے سنتے ہیں بزرگ. جب حضور مال تقسیم کر رہے تھے تو کہنے لگے اعدل اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب انصاف کیجیے. فرمانے کہنے لگا انصاف کیجیے، آپ اللہ سے ڈریے. حضور سے بولے. آقا فرماتے ہیں میں اگر انصاف نہ کروں تو کائنات میں کوئی انصاف نہیں کرے. اگر میں متقی نہیں تو کوئی متقی نہیں. اب اہم پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا معلوم؟ جو عاشق رسول تھے نے تلوار نکال دی، مارنے کے لیے پڑ گئے سب عاشق. وہ ہمت کر کے حضرت عمر نکالے تو حضور کو رک جا رک جا رک جا، یہی معاملہ نے قیامت تک چلنے والا ہے سلسلہ. بولے حضور اس وقت ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی نسل سے، اس کی اولاد سے ایسی قوم پیدا ہوگی قرآن بھی پڑھتے رہے گی، نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، قرآن ایسا پڑھے گی، نمازیں اتنی عبادتیں کرتے رہیں گی کہ لوگ رش کرتے رہیں گے مگر ایمان رہے گا ہی نہیں. ایمان رہے گا ہی. جیسا تیر سے نکل کے چلے جاتا شکار، تیر نکل کے شکار سے چلے جاتا ویسا. تو آج وہی چیزیں
ہمارے پاس آتی ہیں، عجیب بے تکی باتیں، بے ادبی و گستاخیاں کرتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. آپ سے ادباً گزارش ہے، ان علماء، ان نوجوان علماء ہیں، ان کا ساتھ دیجیے. اور ماشاءاللہ آپ کے وطن کے ہیں، باہر سے آئے ہوئے نہیں، خاص بات ہے. باہر سے آئے ہوئے، ادھر سے آئے ہوئے، بچپن سے آپ دیکھیں ان لوگوں کو، ان کے حالات سے واقف ہیں. ان کا ساتھ دیجیے. ساتھ دینے کا مطلب ان کے ساتھ جو آپ کو باتیں بتا رہے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہوئے، تعاون کرتے ہوئے، ہر اعتبار سے تعاون کرتے ہوئے کارواں کو آگے بڑھائیں گے تو بڑھے گا. نہیں آپ گھر میں کل جا کے سو جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کو ہر مجلس محفل میں رہنا ہے تو یہ کارواں آگے بڑھے گا. آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کے آنے کی وجہ سے نوجوان آئیں گے. آپ کے آنے کی وجہ سے کئی بچے آ جائیں گے. آپ کے آنے کی وجہ سے دوسرے آ جائیں گے، ہمت آ جائے گی. آپ ہی بیٹھ گئے تو پھر کوئی نہیں آئے گا. چند باتیں ہیں. اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری جھولیاں، دامنیں خالی ہیں، کشکولے خالی ہیں. ہمارے دامنوں کو، جھولیوں کو بھر دے پروردگار عالم. اے اللہ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہمیں سکون قلب عطا فرما. اے اللہ اس میں جن کی بچیاں، جن کی بہنیں بغیر شادیوں کے گھروں میں رکی ہوئی ہیں، ان کی شادیوں کے اہتمام فرما دے. اس محفل میں جتنے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا، ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما دے مولا. جو بے روزگار ہیں انہیں روزی کا ذریعہ عطا فرما. جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جن کو اولاد ہے، نافرمان ہے، انہیں فرما بردار بنا دے مولا. اپنی رحمت کے خزانے اتار دے. نبی پاک علیہ السلام کے تصدق میں ہماری جھولیاں بھر دے پروردگارا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین اکرام سماعت فرمائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، ہو کے خوش سارا زمانہ، گا رہا تھا یہ ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو مولا علی کا، صدقہ دو ماں فاطمہ کا، صدقہ دو امام حسن کا، صدقہ دو امام حسین کا. یا نبی سلام علیکہ،
در کا گدا